راہوں پہ چلے دل حاضر ہے ہم حاضر ہیں دنیا والے ایک ساتھ ملے دل حاضر ہے ہم حاضر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سلاح گل عرفان ہاشمی آپ کو اپنے شو میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج ہمارے ساتھ پاکستان سے موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائر سید غضنفر علی. سر شکریہ آپ کے وقت کا. ویلکم. اچھا سر، آپ کو معلوم تو ہوگا کہ آج ہم نے آپ کو مدعو اس لیے کیا ہے کہ پاکستان سر ہوسٹ کر رہا ہے ملٹی نیشن نیول ایکسرسائز بحیرہ عرب کے اندر، اور اس میں 45 ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں. اچھا، اس کی سگنیفیکنس سر بڑی زبردست ہے. یہاں پر بھی بات ہو رہی ہے کہ اتنے سارے ملک اکٹھے ہو کے ایکسرسائزز کر رہے ہیں، اور آپ کو مدعو کرنے کا آج مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالی جائے کہ سر یہ جو ملٹری ڈپلومیسی ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا، خصوصاً ایسے نیبر کے ساتھ جب جو ہمیشہ کوشش میں ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی موقع ہاتھ سے خالی نہ جانے دیا جائے اور جنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسکلیشن ہے انڈیا اور چائنا کے درمیان بھی، پاکستان کے درمیان تو بہت ساری لائن آف کنٹرول پہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو اس موقع پر اگر ہم اس ایکسرسائز کو دیکھیں، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ ایک تو سر اس پہ روشنی ڈالیے گا، اور سر نیٹو، رشیا، ان کا بھی شامل ہونا آئی تھنک دس از اے وکٹری اور پاکستان کی سر ایک کامیابی ہے. بہت بہت شکریہ عرفان، اینڈ ویری بیسٹ وشز ٹو یو اینڈ سملرلی دی پیپل لیونگ ان یو کے، جن کے اوپر آپ ایک بہت پینڈیمک سے گزر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، irrespective of caste, creed and system. یہ جو آپ نے امن ایکسرسائزز کی طرف اشارہ کیا، آپ کو پتہ ہے پاکستان کا جتنی سی لائن آف کمیونیکیشن ہے، اور پاکستان کی جو پورٹس لوکیٹڈ ہیں، کراچی ہو گئی، اور پاکستان ابھی گوادر پورٹ کو ڈیولپ کر رہا ہے. اور جب آپ گوادر کو ڈیولپ کر رہے ہیں تو ڈائریکٹ آپ انٹر ہو رہے ہیں سی میں. اب یہ ایکسرسائز ہوں گی انڈین اوشن میں، اور آپ کو پتہ ہے وہ جو یہ علاقہ ہے، یہ جو اوشن ہے، یہ دنیا کا تیسرا بڑا اوشنک ڈویژن ہے، جو 70.56 اسکوائر کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا. اور اس کے اندر بہت بڑی بزنس ایکٹیویٹی ہوتی ہے، بہت بڑی ٹریڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. بہت سارے یہ ممالک کو یہ لائنز آف کمیونیکیشن پر کرتا ہے، جس کو آپ سلاکس کہتے ہیں، جو سی لائنز آف کمیونیکیشن ہوتی ہیں. اب اس تمام علاقے کے اس کے پیریفری پہ پاکستان پہلے کراچی کے حساب سے، اب آپ گوادر کے حساب سے دیکھ لیجیے کہ یو آر سٹنگ رائٹ آن دی ٹپ آف دی اوشن. اور اس میں چونکہ آپ نے ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے انٹروڈکشن میں، اور اس میں سب سے بڑی جو سوچنے والی بات ہے، اس میں جو 45 ملکوں کی جو ایکسرسائز ہے، جس کے آبجیکٹیوز اور لے آؤٹ جو ہے وہ پچھلے پرسوں جو ہے نیول چیف نے بھی اور نیول اسپوکس پرسن نے بھی اپنے بریفنگ میں بتا دیے، اور جس میں انہوں نے ٹارگٹ کیا اور انہوں نے آبجیکٹیو کو ہائی لائٹ کیا پائریسی کے حساب سے، انہوں نے آبجیکٹیو کو ہائی لائٹ کیا ٹیررزم کے حساب سے. آپ کو پتہ ہے ٹیررزم جو ہے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو ٹیررزم کے حساب سے انہوں نے ہائی لائٹ کیا. پھر انہوں نے میری ٹائم سیکیورٹی کو ایمفسائز کیا، اور میری ٹائم جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ میری ٹائم سیکیورٹی صرف دفاع کے حساب سے ضروری نہیں ہے. میری ٹائم سیکیورٹی جو ہے دنیا کی جو ٹریڈ ہوتی ہے، دنیا کا جو اپنا بزنس ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جو وہاں پہ لوگوں کی گڈز موو کرتے ہیں، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ رشیا ہے، چاہے وہ سری لنکا ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، اس کے حساب سے میری ٹائم سیکیورٹی کتنی ضروری ہے. تو یہ تمام جو چیزیں تھیں، اور باقی کرائمز ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں بہت سارے ایسے کرائم رہے جس میں جہازوں کو اغوا کر لیا جاتا تھا. زیادہ جو جہازوں کو اغوا کیا جاتا تھا وہ بزنس ریلیٹڈ کارگو شپس ہوتے تھے. تو ان تمام چیزوں کو امن ایکسرسائزز میں فوکس کیا جا رہا ہے. اور اس کی دوسری جو خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس کے اندر رشیا اور رشینز، کیونکہ اپنے پتہ ہے نیٹو کے ورسز وارسا بنا ہوا تھا. نیٹو جو ہے وہ نان رشین جتنے ممالک ہیں ان کا ایک رشین کو آپ اس کو نکال دے تو رشیا اس نیٹو ممالک کے ساتھ ملیٹریلی شامل ہو رہا ہے. سوچنے یہ ٹریڈ کی بات نہیں ہے، یہ ہے ملیٹریلی، یعنی نیول ایکسرسائزز کے ذریعے جو رشین نیول ڈرلز ہیں، جو نیٹو کی نیول ڈرلز ہیں، اس کے حساب سے وہ شامل ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے ایک ایکسرسائز مجھے ابھی ذہن میں آیا، ایک ایکسرسائز ہوئی تھی بولڈ مونارک کے نام سے، جو غالباً ویسٹ آف اسپین ہوئی، اسپین کے علاقے، اس میں رشیا شامل ہوا تھا. مجھے
ایئر یاد نہیں، غالباً میرے خیال میں میں بھی اراؤنڈ 2011 میں وہ ایکسرسائز ہوئی تھی. اٹ جسٹ کلک ٹو مائی مائنڈ. تو اب یہ جب 45 ممالک ایک جگہ پر بیٹھیں گے، اور پرسوں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اس آڈیٹوریم میں جہاں پہ بریفنگ ہو رہی تھی، اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو، تو اس میں جب بھی یہ جوائنٹ پاکستان نے اس سے پہلے ملٹریلی بڑی جوائنٹ ایکسرسائز کی ہیں، جس میں رشین کمانڈوز کے ساتھ ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوئی تھی، جس پہ آپ کو یاد ہے انڈیا کا بڑا اسپرشنز آئی تھی کہ جی رشیا کیوں جا رہا ہے، اور وہ تمام دہشت گردی کے حساب سے ریلیٹڈ تھی. اس میں پاکستان، رشیا، چائنا یہ شامل تھے، اور اس سے بڑی پروڈکٹیو معلومات جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں. اب اس کے اندر ایک تو جو رشیا شامل ہے، اور یو کے بھی شامل ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، سری لنکا بھی ہے. تو اگر انڈین اس اوشن کا اگر آپ پیریفری دیکھیں تو اس میں ایک طرف آسٹریلیا آتا ہے، ایک طرف افریقہ آتا ہے، یعنی تمام کنیکٹیوٹی جو آپ کہتے ہیں وہ ملٹریلی وہ کنیکٹیوٹی کریٹ ہو رہی ہے مختلف نیویز کی. اب اس میں نیچرلی پاکستان نیوی کی اپنی ایک ڈرل ہے، امریکن نیوی کی اپنی ایک ڈرل ہے، رشین نیوی کی اپنی ایک ڈرل ہے. وہ ڈرل ریلیٹ کرتی ہے ان کی ملٹری ٹیکنالوجی کے حساب سے، اور وہ ڈرل ریلیٹ کرتی ہے ان کے ملٹری آپ جس کو آپ کہتے ہیں اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس کے ساتھ. یعنی اسٹریٹجی ایٹ براڈر لیول اینڈ ٹیکٹکس ایٹ لوور لیول. ٹیکٹکس ہوتی ہے گراؤنڈ کے اندر آپ کس طرح ایک دوسرے کی دو فورسز درمیان میں لڑ رہی ہیں، اور اسٹریٹجی کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے براڈر ڈائریکشن ایٹ دی لیول آف دی کور، ایٹ دی لیول آف دی آرمی آپ نے کیا رکھے ہوئے ہیں. اب یہ ایکسچینج آف انفارمیشن ہوگی، کیونکہ ہر وہ آپریشن جو آپ کریں گے اس سے پہلے ایک پریزنٹیشن ہوگی، اور جب وہ پریزنٹیشن ہوگی تو اس کے اندر آبجیکٹیو دیے جائیں گے، اس کے اندر جو ایسٹس آپ کے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ دیے جائیں گے، جو ویپنز پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ دیے جائیں گے، جو وہ ملک جو ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ کرنا چاہتا ہے وہ دی جائیں گی. تو آپ دیکھیے کہ کتنا ہیوی لیول آف ایکسچینج آف انفارمیشن ہوگا. اور جب وہ ہیوی لیول آف ایکسچینج آف انفارمیشن ہوگا تو اس میں سے سارے ایجوکیٹ ہوں گے، بیکاز یو نو دی ایجوکیشن جو ہوتی ہے اٹس اے نیور اینڈنگ پروسیس، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. تو یہ ہوگی. اور دوسرا اس کے ساتھ جو ہے نا ایک چیز جو سوچنے کی بات ہے، جو میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو ایکسائز ہو رہی ہے 45 ملکوں بھی، اس کے اندر جو طاقتیں شامل ہیں، جو ممالک شامل ہیں، وہ ایک آپ انگریزی کا اگر فگر کہہ لیں تو اس میں ہوگا کہ اس کے اندر وہ پاور ود دی کمپیٹنگ انٹرسٹ، یعنی وہ تمام طاقتیں جن کا کمپیٹنگ انٹرسٹ ہے اس علاقے کے اندر، اس اوشن کے اندر، کیونکہ سی کی امپورٹنس کو تو آپ ڈینائی کر سکتے ہیں، آپ کبھی بھی سی کی امپورٹنس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو 19.8% ارتھ سرفیس کا جو پانی ہے، یعنی 19.8% آف ارتھ سرفیس واٹر از ان انڈین اوشن، اس علاقے میں ہے. تو اس کے اوپر کتنی ڈیپینڈنس ہے دنیا کی. تو جو میں کہنا پاور ود کمپیٹنگ انٹرسٹ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور جب ایک ٹیبل پہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ جو ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی ہے نا، یعنی یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دے آر کنٹریبیوٹنگ ٹو ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی، اور اس کا ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ تعلق جو ورلڈ پیس اینڈ سیکیورٹی سے آ جاتا ہے، کیونکہ دنیا اسی چیز پہ ایمفسائز کرتی ہے کہ آپ ملٹری ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف جنگیں نہ لڑیں، ملٹری ٹیکنالوجی کے لیے آپ دنیا میں امن لے کے آئیں. اور وہ امن کس اور اسی لیے پاکستان نے یہ اوبویسلی انیشیٹ لیا، اور اس لیے اسے امن ایکسرسائز کا نام دیا گیا. سر یہ روشنی ضرور ڈالیے گا، جو پاکستان جو اکنامک کوریڈور ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے، اس کی سگنیفیکنس بھی ہے، اور اوبویسلی گوادر از اٹیچ ٹو دس، جہاں سے ٹریڈ شروع ہو گئے، اینڈ دین اوبویسلی تو افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور ایسی چیزیں موجود بھی ہیں، شواہد بھی موجود ہیں. انڈیا نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے بہت سارے اس کوریڈور کو. تو اس تناظر میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں، چونکہ اگر آپ کے پانی محفوظ ہوں گے، آپ کے تو گوادر مضبوط ہوگا تو اکنامک کوریڈور مضبوط ہوگا، تاکہ اکنامک جو ٹریڈ اور ایکٹیویٹیز ہیں اس ریجن میں وہ بہتر ہوں گی، بڑھیں گی. تو اس تناظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور انڈیا کی موجودگی میں obviously 45 کنٹریز کا یہاں پر آنا، I think this is also on the diplomatic front پاکستان کی سر ایک فتح ہے. جی سر، عرفان پہلے تو یہ پاکستان کا ڈپلومیٹک کلاؤڈ ظاہر کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں صرف فورن آفس نہیں بلکہ پاکستان کے آرمی چیف بھی اور پاکستان کے باقی بھی جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں وہ بیسیکلی اس کا مقصد جو ہوتا ہے ایک ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے امن کا پیغام دینا ہوتا ہے. یعنی جب آپ کی ٹرائی پارٹائٹ سمٹ ہوتی ہے، اس ٹرائی پارٹائٹ سمٹ میں افغانستان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں پاکستان شامل ہوتا ہے، افغانستان شامل ہوتا ہے اور امریکن شامل ہوتے ہیں.
ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں امریکن کمانڈ، پاکستانی کمانڈ، افغانستان کے لوگ، اور وہاں وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس علاقے میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں جو 1.2 بلین آف دی ورلڈ پاپولیشن ہے وہ کس طرح امن لے کے آئے. اب اسی کے کلیکشن میں یہ ڈپلومیٹیکلی جو آپ نے فتح گین کی ہے، یہ اس نیریٹو کو ڈینائی کرتی ہے کہ جی پاکستان کو تو جیسے انڈین چینل اور وہ گوبر سماوی جیسے جو اینکر ہے وہ کہتے رہتے ہیں کہ جی ڈپلومیٹیکلی آپ ایسولیٹ ہو گئے. تو یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ایک ہال کے اندر جو 45 ملکوں کے لیڈنگ ٹاپ آف دی ناچ، ٹاپ ناچ ملٹری اسٹریٹجسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، نیول اسٹریٹجسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایک پاکستان کے اندر کتنے سارے ممالک کے لوگ موجود ہیں. اب سی پیک کے حوالے سے آپ کو پتا ہے سی پیک کے اوپر جو جتنی اپنا اعتراضات اٹھاتے رہے، لیکن پاکستان اور چائنا اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے. لاسٹ ایئر 2020 میں پاکستان اور چائنا کی بائی لیٹرل ایکسرسائز ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، نیول ایکسرسائز ہوئی تھی پاکستان اور چائنا کی، جس نے ایک میسج بھیجا تھا کہ سی پیک کا کمیونیکیشن کہاں تک جائے گا، اور رشیا نے بھی انٹرسٹ شو کیا تھا اس کے اندر، اور باقی بھی ریجنل کنٹریز ہیں وہ اس کے اندر انٹرسٹ شو کر رہے ہیں. اور سی پیک جو ہے گیم چینجر ہے. ویر جی، ہمارا آج کا شو تھا. پاکستان نے امن ایکسرسائز کا آغاز کر دیا ہے اور 45 ممالک کا اس ایکسرسائز میں شامل ہونا پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے. پاکستان نے ثابت کر دیا، دنیا کو میسج بھیجا ہے کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے اور ملٹری ڈپلومیسی اس کا بہترین طریقہ کار ہے. ویورز اپنے کمنٹس ہمیں بھیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.